اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 31 تک ان آیات کے ترجمہ و تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن، اور آیت نمبر 31 پر سورہ مدثر کا پہلا رکوع جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کل 2 رکوع ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے جو دوسرے مخالفین تھے اسلام کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ٹھکرانے والے، بالخصوص ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں اللہ نے اس کی مذمت فرمائی اور اس کا جو رویہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں، بجائے قبول کرنے کے، ایمان لانے کے، اس نے جس طریقے سے رد کیا، اللہ نے اس کا رویہ بیان کیا اور مذمت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ آج کی آیات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان جیسے یہ جو ولید بن مغیرہ اور ابو جہل، ابو لہب وغیرہ اور دوسرے جو سرداران مکہ اور سرداران قریش جو کفر کی حالت میں رہے، ان کا انجام آخرت میں جو ہے کیا ہوگا۔ فرمایا سأصلیہ سقر، میں ان قریب اس کو ڈال دوں گا، داخل کروں گا یا جھونک دوں گا سقر میں۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ سقر جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو پورے قرآن کریم میں یہ جو سقر کا جو لفظ ہے، ایک تو سورہ مدثر میں 3 مرتبہ، سورہ مدثر میں 3 بار، یکے بعد دیگرے 2 آیتیں، آیت نمبر 26 اور 27، اسی طرح آیت نمبر 42 میں آگے آ رہا ہے، اور پھر اس سے پہلے سورہ قمر گزر چکی، اس کی 48 نمبر آیت ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ جس دن گھسیٹا جائے گا ان کو دوزخ کی آگ میں چہروں کے بل، اور کہا جائے گا کہ چکھو آگ کا جلانا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح جہنم کے دیگر اور کئی نام ہیں، جیسے لظا، نار، حاویہ، اسی طرح سقر بھی ایک نام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں سقر دوزخ کے طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے اور 5واں طبقہ ہے۔ یہ جو سقر ہے یہ جہنم کے طبقات میں سے 5واں جو ہے وہ طبقہ ہے۔
تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو ولید بن مغیرہ اور اس جیسے جو تھے دوسرے مکذبین، سأصلیہ سقر، میں ان کو داخل کروں گا سقر میں، وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سقر جو ہے وہ کیا چیز ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ تو یہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی یہ چھوڑتی ہے، یعنی کوئی بھی جٹلانے والا ایسا نہیں ہوگا جو اس میں داخل نہیں کیا جائے گا، ولا تذر، اور چھوڑتی بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ جلا دیا اور راکھ کر دیا اور بس نہیں، جل کے مریں گے پھر دوبارہ ان میں جان ڈال دی جائے گی، پھر وہ جو ہے دوبارہ جب جان ڈلے گی پھر اسی طرح سزا کاٹیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کی کھالیں جو ہیں وہ جل جائیں گی تو اس کی جگہ نئی کھال جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور اپنے کیے کا وہ بال جو ہے یہ چکتے رہیں گے، اور واللہ عالم جو کفر اور شرک میں مریں گے اب دائمی عذاب ہے، پتہ نہیں کتنی بار ہمیشہ کی زندگی وہاں جہنم میں جلنا، اور کتنی بار یہ جناب مریں گے اور زندہ دوبارہ پھر جسم دیے جائیں گے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تک ان کے جسم میں کفر، شرک اور تکذیب، یہ جو کفر و شرک بھرا رہے گا، جس طرح مثال دیتے ہیں کہ اگر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے جسم میں صفرا کا مادہ اکٹھا ہو جائے، صفرا کا مادہ ہو تو جب تک وہ موجود رہتا ہے بخار آتا رہتا ہے، اور اگر بلغم کا مادہ گل سڑ جائے تو بلغمی بخار ہوتا ہے، تو جب تک، اب ظاہری بات ہے کہ یہ کفر اور شرک پر مرے تو اب یہ کفر اور شرک ہمیشہ اب ان کے اندر رہے گا، تو ہمیشہ کا عذاب، اور اگر کوئی ایمان والا تھا اور کسی اور خطا کی وجہ سے کفر شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ تھا، تو پھر اللہ کی ذات جانتی ہے کب تک وہ جناب وہ جہنم میں جلیں گے، اور پھر وہاں سے پاک ہو کر پھر جو ہے انہیں جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، نہ یہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ، چند اور مقامات پہ، سورہ نجم آیت 51، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، کہ اللہ نے سمود کو بھی، ان پر بھی عذاب نازل کیا، ہلاک کیا، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اسی طرح سورہ حاقہ آیت نمبر 8، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کہ جس قوم پر اللہ نے عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا تو اللہ نے فرمایا کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی بچا ہوا؟ پوری کی پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں لا تبقی ولا تذر، نہ یہ باقی رکھتی ہے سقر اور نہ ہی جو ہے یہ چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، جلسا دینے والی ہے انسانوں کو، یہ انسانوں کو جلسا دینے والی ہے۔ تو قرآن کریم میں بشر کا لفظ اور بشر کا تذکرہ مختلف الفاظ میں اللہ نے بارہا کیا، لیکن للبشر کا یہ جو جملہ ہے یہ تینوں بار سورہ بشر میں ہی، یہ اس میں سورہ مدثر میں ہی آیا، ایک تو یہ آیت نمبر 29، اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر 31 میں آئے گا، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 36، یعنی 3 بار اسی صورت میں یہ لفظ للبشر جو ہے ذکر ہے۔ تو لواحۃ للبشر فرمایا کہ یہ جلسا دینے والی ہے
بشر کو، انسانوں کو جلسا دینے والی ہے۔ علیہا 19، اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے، یعنی جہنم پر جو ہے جو بڑے بڑے دروگے ہیں یا جو افسر ہیں جو سزا دینے پہ مامور ہیں وہ 19 ہیں۔ مشرکین میں سے ایک آدمی تھا ابو الاسود بن کلدہ جہمی، یہ پہلوان تھا۔ تو جب یہ قرآن کی یہ جو آیت نازل ہوئی علیہا 19 کہ جہنم پر اللہ نے 19 دروگے مقرر کر رکھے ہیں نگہبان، تو یہ مذاق کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ 19 میں سے 17 فرشتوں کو تو میں ان سے خود نمٹ لوں گا۔ 19 فرشتوں میں سے جو 17 ہیں، بڑا پہلوان تھا نا، بڑا اس کو غرور تھا، ناز تھا، کہتا تھا 19 میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، اور باقی لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہتا تھا کہ باقی جو 2 رہ جائیں گے ان کو تم لوگ نمٹ لینا۔ اسی طرح ابو جہل بھی تھا، وہ بھی کہا کرتا تھا کہ دوزخ پر مقرر 19 فرشتوں کا مقابلہ تو ہم کر سکتے ہیں، وہی وہ 19 فرشتے ہوں گے، مقابلہ ہم کر لیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا علیہا 19، یہ جو جہنم ہے اس پر اللہ نے 19 فرشتے جو ہے وہ مقرر کر رکھے ہیں۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اور جنات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کی جو قوت اور ان کی جو طاقت ہے وہ انسانوں کی قوت اور طاقت سے بڑی بہت زیادہ ہوتی ہے، جنات کی بھی اور فرشتوں کی بھی۔ فرشتوں کے بارے میں تو مفسرین نے لکھا کہ ایک فرشتہ 1 کروڑ آدمی کو ہتھیلی پر رکھ کر جہاں چاہے وہ پھینک سکتا ہے۔ تو جو فرشتے اللہ نے وہاں پہ جہنم میں مقرر کیے ہوں گے، ان کی طاقت، ان کی جسامت، اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر وہ خوفناک اور کس قدر وہ طاقتور ہوں گے۔ اور احادیث میں فرشتوں کے بارے میں جو تفاصیل آئی ہیں، مثال کے طور پر موت کے وقت جو فرشتے مومنوں کے پاس آتے ہیں وہ نہایت حسین و جمیل خوبصورت ہوتے ہیں، اور کافر و منافقوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، ان کی شکلیں سیاہ ہوتی ہیں، آنکھوں سے جناب وہ شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اس قدر وہ خوفناک ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ کافر یا منافق شخص سے قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، کہے گا لا ادری، وہ ہاں ہاں کرتا جائے گا، کہے گا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ تو پھر فرشتے اس کو مختلف سزائیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کے سروں پہ ہتھوڑے پڑیں گے، بعض پر قبر سمٹ جائے گی، اور بعض کے متعلق آیا ان پر 99 سانپ اللہ ان پر مسلط کر دے گا۔ اب حالانکہ ڈسنے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے، تو یہ 99 سانپ کیوں؟ تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ 99 سانپ، 99 اژدہے مسلط کرنے کی بھی حکمت بعض مفسرین فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے۔ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، ایک کم 100 یعنی 99 نام ہے۔ تو جس شخص نے ان اسماء پاک کو نہیں مانا، یعنی جو ایمان نہیں لایا، تو اس نے تو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانا، اور پھر وہ 99 جو نام تھے ان کا بھی انکار کیا۔ تو جس شخص نے ان اسماء پاک کو مانا، ان پر ایمان لایا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو جو نہیں لایا اس نے اللہ کے ان 99 نام کا بھی انکار کیا۔ تو ہر نام کے بدلے مفسرین فرماتے ایک سانپ، ایک اژدہا قبر میں اس پر جو ہے مسلط کر دیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا، علیہا 19، اس پر جہنم میں جو ہے 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک عجیب سی حکمت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں 19 فرشتے کیوں مقرر کیے؟ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کی تعداد 19 ہے، لہٰذا ہر چیز کے مقابلے میں بعض پرس کے لیے ایک فرشتہ ہوگا۔ مثلا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہلی نمبر پہ، اور پھر اس دنیا اس جہاں کے حادث ہونے پر ایمان لانا کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، ایک وقت آئے گا یہ فنا ہو جائے گی دنیا، یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دوسرا یہ دوسری چیز، تیسری فرشتوں پہ ایمان، چوتھا کتابوں پہ ایمان، پانچواں انبیاء علیہ السلام پہ ایمان، چھٹا جو ہے وہ تقدیر پر ایمان، ساتواں قیامت پر ایمان، آٹھواں جنت پر ایمان، نواں جہنم پہ ایمان رکھنا بھی ضروری۔ تو یہ کل کتنی چیزیں ہوں گی؟ 9۔ یہ کل 9 ایمانیات۔ فرماتے 5 چیزوں کا تعلق عملیات سے ہے، اعمال سے ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار زبان سے اور جو ہے کرنا، اور اس پر یقین کرنا دل سے۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں یہ ہو گئی۔ تو 19 اور 5 کتنی؟ 14 ہو گئی۔ باقی کہتے ہیں کہ 5 چیزیں، ہاں جی، ہاں 9 اور 5 14۔ تو فرماتے اسی طرح 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا، روکا گیا، جیسے زنا، چوری، قتل، اور اسی طرح کسی پہ بہتان باندھنا۔ تو 5 یہ چیزیں ہو گئی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 19 فرشتوں کی حکمت یہ ہے کہ انسانیت 19 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ ان کا کافی وہ ایک طویل عبارت ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، ان کی بھی بہت سی جو ہے وہ تشریحات ہیں اس بارے میں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں نماز میں 19 باتیں ہیں نماز میں، جیسے بدن کو پاک کرنا، کپڑوں کو پاک کرنا، اور طہارت اصغر اور طہارت اکبر، چھوٹی بڑی جو ناپاکی ہے اس سے پاک ہونا، تکبیر تحریمہ، قبلے کی طرف رخ کرنا، سطر کا ڈھانپنا، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قعود، اور اذکار و تسبیحات، تکبیرات، تشہد، درود، دعا، حضور قلب، اسی طرح نیت کرنا، یعنی یہ سارے جو ہے وہ انہوں نے 19 باتیں نماز کے اندر جو ہے وہ بیان کی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ 19 ہیں۔ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، اور 2 رکعت رات کی نماز، اس پر 1 عدد اضافہ برائے رعایت عدد طاق یعنی وتر کا۔ تو جتنی بھی ایمانیات ہیں، خاص طور اسی طرح قیامت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اس پہ کہتے ہیں کہ تکذیب قیامت کے اندر بھی کتنی 19 باتیں ہیں، آسمان کا پھٹنا، زلزلہ، پھر یہ ستاروں کا جھڑ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اور چاند اور سورج کا بے نور ہونا، پہاڑوں کی حرکت، سمندروں کا گرم ہونا، لوگوں کا زندہ ہو کر فوج در فوج میدان محشر میں جمع ہونا، پسینے کا بدنوں سے بہنا، سائے کا نہ ملنا، طویل قیام، اور اسی طرح وزن اعمال، پھر جناب یہ سارے احوال انہوں نے یہاں پہ بھی 19 چیزوں کو جو ہے وہ ذکر کیا۔ خیر
تو مختلف حکمتیں مفسرین کرام نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کے دن اللہ نے جہنم میں 19 فرشتے جو ہے وہ مقرر جو کیے ہیں، یہ کیوں ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے مقرر نہیں کیے جہنم کے کارکن، جہنم کے دروگے، مگر فرشتے، کہ کسی انسان یا کسی جن کو اللہ نے جہنم پہ مسلط نہیں کیا یا کسی اور مخلوق کو نہیں کیا، بلکہ فرشتوں کو اللہ نے جہنم پہ جو ہے وہ مقرر کیا۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ اب اللہ کی ذات جو یہ بیان فرما رہے ہیں، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، یعنی 19 جو فرشتے ہیں وہ بڑے بڑے دروگے یا آفیسر کہہ لیں آپ، اور ان کے ماتحت آگے پھر جہنم میں کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اب یہ جو ابو جہل اور دوسرے کافر 19 فرشتوں کے متعلق مختلف باتیں بناتے تھے، تو اللہ اس بارے میں فرما رہے وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے نہیں بنائی ان کی تعداد کو نہیں بنایا مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ کہ جو اہل کتاب ہیں، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور بڑھ جائے ان لوگوں کا ایمان جو ہے مومن ہے، جو ایمان لائے۔ یعنی جو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ جہنم پر اللہ نے 19 فرشتوں کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ تو اہل کتاب کو بھی یقین ہو جائے کہ بھائی ہماری کتابوں میں بھی 19 ہی لکھا ہے، اور مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور آئی، اس میں بھی اللہ نے یہی ذکر کیا ہے کہ جہنم میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جائے گا، وہ استقامت انہیں حاصل ہو جائے گی۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور شک میں نہ پڑیں وہ لوگ کہ جو اہل کتاب ہیں اور جو مومن ہیں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، فرمایا کہ اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، یعنی نفاق ہے، یعنی منافقین کہیں گے، اور والکافرون، اور کافر کہیں گے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ نے یہ جو مثال بیان کی۔ مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی۔ تو دوسری جگہ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مچھر کی جو مثال بیان کی ہے، کیا اللہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں تھی؟ تو جیسے انہوں نے وہ مچھر اور مکھی کی مثال پہ اعتراض کیا، ایسے ہی یہ ابو جہل اور جو دوسرے کافر تھے، انہوں نے یہ 19 فرشتوں کی مثال پہ اور اس کے بیان کرنے پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا اور مذاق اڑایا کہ ہم جو ہے ان 19 فرشتوں سے جو ہے وہ نمٹ لیں گے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ نے یہ جو مثال بیان کی ہے اس کے ذریعے سے ان کے اعتراضات کی وجہ سے ان کی جو گندگی، ان کا جو نفاق، ان کا جو کفر ہے وہ بڑھتی رہے گی، مگر جو اہل کتاب ہیں اور جو سمجھدار ہیں، جو اہل ایمان ہیں، کہ جنہیں یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہی بات اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی جو ہے اتاری ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، ایسے ہی اللہ بہکاتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو جن کے دل میں تو بغض، اناد، دشمنی ہے، انہیں تو بھائی قرآن کی ہر آیت اور ہر صورت پہ انہیں اعتراض ہوگا، اور انہیں اللہ کی بیان کردہ مثالوں پہ بھی انہیں اعتراض ہوگا، اور ان کا کفر بڑھتا جائے گا۔ اور جن کے دل میں نور ایمان ہے، جو تو ایمان لے آئے ان کا ایمان بڑھتا جائے گا، جو ایمان نہیں لائے اور لیکن حق کے متلاشی ہیں، تو جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، ایسے ہی اللہ بہکاتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر کو مگر وہی۔ اللہ کی مخلوقات کے کتنے لشکر ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہاں ملائکہ فرشتوں کا ذکر ہے، تو اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ 19 فرشتے جو جہنم میں مقرر ہیں وہ دروگے بڑے بڑے، وہ سردار ہیں۔ ان کے ماتحت آگے جہنم میں کتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت انسانوں کے لیے۔ تو یہ الحمدللہ کتنے رکوع، پہلا رکوع جو ہے یہ مکمل ہو گیا آیت نمبر 31 پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 19 فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا، یہ نصیحت اس لیے انسانوں کو کر دی تاکہ کیا ہے، انسان برے اعمال، برے عقائد سے بچ جائیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ الحمدللہ پہلا رکوع مکمل۔ آگے کے رکوع میں، دوسرا اور آخری رکوع اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔